بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین کے خلاف جو ایم کیو ایم پاکستان کے اقدامات تھے وہ کس انتہائی مثبت اقدام کی طرف ایم کیو ایم پاکستان جا رہی ہے؟ کیا آیا ایم کیو ایم پاکستان اس میں آگے بڑھ سکے گی؟ کیا آیا الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ایم کیو ایم پاکستان نے ایک اقدام اٹھایا ہے اس میں الطاف حسین ناکام ہوں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کامیاب ہو سکے گی؟ کیا آیا الطاف حسین اس شکست کو تسلیم کر سکیں گے یا الطاف حسین اس شکست کو ایم کیو ایم کے لیے شکست تصور کریں گے؟ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور الطاف حسین کے کارکنان کا جو مقابلہ ہے، آپ سب کو اس چیز کا تو بالکل اعتماد ہے اور بالکل پتہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی بھی کارکن نہیں ہے۔ جتنے بھی کارکن ہیں تمام کے تمام ایم کیو ایم لندن کے ہی ہیں، یہ تو ہر تمام کراچی کے عوام کو پتہ ہے۔ لیکن کیا آیا الطاف حسین کے لیے جو جائیداد کا ایک نیا پروپیگنڈا کھڑا ہو گیا، جس پہ امین الحق صاحب نے گزشتہ کئی سال پہلے جب 2016 میں الطاف حسین صاحب پہ اداروں کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے ایک طویل پابندی لگی، جس میں الطاف حسین صاحب کی تقاریر پہ بھی پابندی لگی اور ایم کیو ایم پاکستان کے جتنے رہنما تھے اور ذمہ داران تھے، ان لوگوں نے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ایم کیو ایم کی ایک پوزیشن بچائی۔ لیکن الطاف حسین صاحب کی جو جائیداد تھی لندن میں، جس کے لیے الطاف حسین صاحب کیس لڑ رہے تھے، جو امین الحق صاحب نے الطاف حسین کے خلاف کیس کیا تھا، جس میں الطاف حسین صاحب باعزت بری ہوئے اور ان کو وہ جائیداد واپس ملی۔ لیکن جیسے ایم کیو ایم پاکستان کے ان عناصر کو پتہ چلا، جس میں خالق مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر لوگ تھے، ان لوگوں نے اب دوبارہ اس چیز پہ ایکشن لینا شروع کر دیا۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، جب میڈیا پہ انہوں نے بات چیت کری تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے یہ ایم کیو ایم کے نام پہ خریدی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایم کیو ایم یہ ایک جماعت کے نام پہ خریدی گئی، اس کے حقدار الطاف حسین بالکل بھی نہیں ہیں، اس کے حقدار شہداء کے لواحقین ہیں۔ یہ کہنا تھا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں کا، جس میں خالق مقبول صدیقی صاحب تھے، فاروق ستار صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے۔ لیکن الطاف حسین صاحب یہ کیس جیت چکے ہیں اور الطاف حسین صاحب کے جو کارکنان ہیں ان میں خوشی کی لہر تھی کہ الطاف حسین صاحب ہمارے قائد کو کیس جیتے ہیں ایم کیو ایم کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں ایم کیو ایم پاکستان دوبارہ کیس کرنے جا رہی ہے الطاف حسین صاحب کی ان مشکلات کو مزید بڑھانے کے لیے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، جو لندن پراپرٹی جس میں الطاف حسین کو عدالت نے ریلیف دیا، وہ ایم کیو ایم کی ہے، مطلب وہ ایک پارٹی کی ہے اور پارٹی کے حقدار اس کے سپورٹر ہیں، اس کے شہداء ہیں، شہداء کے لواحقین ہیں، یہ کہنا ہے ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی رہنما، کوئی بھی پارٹی، اگر اس پارٹی کے نام پہ کوئی جائیداد ہے یا ان لوگوں کے پاس جائیداد، وہ کبھی کسی اپنے کارکن کو یا شہداء کی فیملی کو کبھی کسی نے دیا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ تمام جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ صرف وہ جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے ہو رہا ہے جس میں ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ اس جائیداد کو لینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جائیداد کوئی عام نہیں ہے، لندن میں جائیداد ہے تو اربوں ڈالر کی جائیداد ہے یہ۔ اسی لیے ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ اب دوبارہ کیس الطاف حسین پہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب میں تمام الطاف حسین کے جو کارکنان ہیں، الطاف حسین کے جو ساتھی ہیں، میں ان لوگوں سے یہ مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ آپ کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور دیجئے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو کرنے جا رہی ہے، کیا آیا یہ صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے؟ یا الطاف حسین صاحب یہ جو کیس جیتے، الطاف حسین صاحب اس جائیداد کے حقدار ہیں، یا ایم کیو ایم پاکستان جو کہہ رہی ہے کہ لواحقین حقدار ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے آپ لوگ اس بارے میں کیا اظہار خیال رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسماعیل ہانیہ کی تدفین کا سلسلہ تھا، وہ تہران میں نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی، اور یہ جو اسماعیل ہانیہ کا ایک قصہ جس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے ایک بڑا اقدام اٹھایا، لیکن آپ تمام لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اب جتنے بھی قوموں میں لیڈر آئے، اگر وہ ایک مثبت اقدام اٹھا رہے ہیں تو جس طرح یہ اسرائیل نے ایک بزدل حملہ کیا، تو اس سے نہ مسلمانوں کو نقصان تو ہوا کیونکہ ایک عظیم لیڈر ان کا چلا گیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے دین اسلام کی کوئی محنت رک جائے۔
یا فلسطین کے لیے کوئی آواز رک جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ لاکھوں اسماعیل ہانیہ پیدا ہوں گے اور مزید تباہی ہوگی، دنیا میں مزید تباہی ہوگی۔ جو اسرائیل نے یہ جو حرکت کری ہے، اس سے دنیا میں مزید تباہی ہوگی۔ اور امریکہ جس چیز کا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں تھا، یہ بالکل ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے، جس میں یہ امریکہ ملوث ہے، اسرائیل ملوث ہے، اور کئی ایجنسیاں ملکوں کی ہیں جو اس میں ملوث تھیں، اور اس میں انکشافات ہیں کہ ایران کی خود کی ایجنسیاں بھی ملوث تھیں، جس وجہ سے اسماعیل ہانیہ کو وہاں نشانہ بنایا گیا اور انہیں شہید کیا گیا۔ لیکن کیا آیا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اور مزید طویل یہ قصہ شروع ہوگا اور مزید یہ پھیلے گا، اور اسرائیل کو بہت مثبت اقدام کرنے پڑیں گے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ حماس بھی پوری تیاری میں ہے اسرائیل کے ساتھ اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور ایران کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ لیکن امریکہ کی جو تنبیہ ہے تمام ممالک کو کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی غلط کرے گا تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے۔ ایک طرف امریکہ عالمی میڈیا پہ یہ کہتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ایک طرف آپ اسماعیل ہانیہ کی جو انتقال ہوا ہے، جو ان کو شہید کیا گیا، ایک طرف اس کی آپ مذمت بھی کرتے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو اکیلا بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب اسرائیل نے یہ حرکت کری تو آپ اس چیز کی بھی مذمت کریں نا، آپ اسرائیل کو بھی تنبیہ کریں کہ وہ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، اس کا مزید یہ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اسرائیل کی پوری پشت پناہی جو ہے یہ امریکہ کر رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے، ہمیں بطور احتجاج اپنا حق ادا کرنا چاہیے، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، ہم ان کے لیے اپنی زبانی کلامی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ ضرور کریں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہم ان کا ساتھ